نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ تو جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے گا اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کی خاص رحمت ملے گی، اللہ کا فضل، اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا۔ قرآن مجید کا سیکھنا تمام چیزوں سے بہتر عمل ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے، مسجد کے قریب وہ چبوترا جہاں پر صحابہ بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی طرف جائے، دو وادیاں ہیں مدینہ کے قریب جہاں تجارت ہوتی تھی، اور وہ وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے۔ اس پر ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور تین سے بہتر ہیں، اور چار سے بہتر ہیں۔ اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ لہذا جتنی آیتیں آپ سیکھیں گے اتنی ہی اونٹنیوں کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اور اس زمانے میں اونٹنی جو تھی ایک بڑی کار سے بھی زیادہ قیمتی تھی، تو اس لیے دنیا کا مال اگر ہمیں کہیں فری مل رہا ہو تو اس کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑے اجر کی امید ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، کیونکہ جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر معاوضہ اس کو عطا کرتا ہے۔ آج شاید ہمیں اس کی قدر نہ ہو، لیکن کل جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اس وقت ایک ایک منٹ کی بھی اوپر حسرت کریں گے کہ کاش اس میں ایک منٹ اور ارلی ہم شروع کر لیتے، ایک زندگی میں اس سے پہلے یہ کام شروع کر لیتے۔ تو الحمدللہ جو بھی اللہ نے موقع دیا اس کو غنیمت سمجھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 80 سے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں، اور یہاں مراد مدینہ میں رہنے والے یہود، کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہ کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے۔ یعنی یا تو تمہارا اللہ تعالیٰ سے کوئی کانٹریکٹ ہو چکا ہے کہ یہود کو وہ سزا نہیں دے گا، یا پھر یہ کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو ایسا وعدہ کہیں بھی نہیں کر رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو ہر 1000 ایک ملینیم کے بدلے، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، اس طرح ٹوٹل ہم 7 دن رہیں گے۔ کچھ ان میں سے کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن تک بچڑے کی عبادت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، تو ہم صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اس کا عہد لے رکھا ہے کہ وہ تمہیں 7 دن یا 40 دن ہی جہنم میں رکھے گا؟ اللہ نے اس طرح کا کوئی بھی عہد کسی سے بھی نہیں کیا، یہ محض ان کی خوش فہمی تھی۔
ان کی اور بھی بڑی خوش فہمیاں تھیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. کہہ دیجئے پھر تمہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی. وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. لہذا جزا اور سزا ہمارے کہنے یا ہماری مرضی یا ہماری خواہش پر نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اور یہ چیز انسان کے دل میں جہاں امید پیدا کرتی، وہاں ڈر بھی پیدا کرتی کہ اللہ کسی بات پہ ہمیں پکڑنا نہیں. تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان دھوکے میں نہ رکھے اپنے کسی نیک عمل، یا یہ سوچ کے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یا یہ سوچ کے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے جنت ہمارے لیے، ہم تو چاہے جو مرضی غلط کام کر لیں جہنم میں نہیں جا سکتے. تو اس طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو عمل کرتے رہنا چاہیے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو ایسا کوئی عہد نہیں کیا کہ وہ تمہیں صرف اس بنا پر کہ تم ایک خاص نسل سے تعلق رکھتے ہو یا ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہو تو جنت تمہارے لیے وقف ہو چکی ہے. اللہ نے اس کا وعدہ کہیں نہیں کیا. اگر اللہ ایسا کرے تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بھی جھوٹی باتیں کہنے سے ڈرتے نہیں. اور دیکھیں کہ جب بھی کسی قوم کا اخلاقی زوال ہو جاتا ہے تو ان میں جھوٹ عام ہو جاتا ہے. وہ جھوٹ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور وہ جھوٹ پھر دین کے معاملات میں بھی. پھر وہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے سے نہیں ڈرتے، جھوٹی حدیثیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر اللہ کے رسول کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھی جھوٹ باندھنے لگتے ہیں اور خوش فہمیوں میں جیتے. اس جھوٹ کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ دل در پار ہوگا. جیسے منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ڈاج دے سکتے ہیں. لیکن فرمایا کہ نہیں، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. ایسے لوگ شعور نہیں رکھتے، نہ سمجھ ہیں، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتے، اور اس طرح کے شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے. نیکسٹ آیت ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ہاں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں پر سیئہ اور خطیئہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے. سیئہ سے مراد شرک اور کفر بھی لیا گیا ہے، اور سیئۃً چونکہ نکرہ ہے اس سے مراد ایسی کوئی برائی یعنی کہ کبیرہ گناہ وغیرہ کہ جس کو انسان مرتے دم تک اختیار کیے رکھے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. یعنی جس پر اس نے توبہ نہیں کی بلکہ احاطت بھی خطیئتہ، اس کے گناہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا کہ وہ اس کے باہر کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، وہ اس گناہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جیسے شراب کی لت پڑ جاتی ہے، بڑھاپے میں بھی وہ ان سے نہیں چھوٹتی. اب آپ خود سوچیں، کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے. لیکن بات یہ کہ کچھ لوگ حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ان حرام کاموں میں ان کو لذت آنے لگتی ہے، اور پھر ان حرام کاموں کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. چلیے یہ تو الگ برائیاں ہیں، لیکن کچھ لوگ جیسے ان کو بد اخلاقی کی عادت پڑ جاتی ہے، چیخنے چلانے کی، ہر ایک پہ بولنے کی، سب کی بے عزتی کرنے کی، غیبت اور چغلی اور طعنے دینا. تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہاں، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ طعنے دے اور جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرے. تو آپ دیکھیں کہ کئی لوگ بزرگ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، جو ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے وہ اس کی برائیاں شروع، کسی اور کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. نانی دادی پردادی بن جاتے ہیں لیکن یہ عادت نہیں جاتی. ہم سب کو بھی اپنے عادات اور اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی برائی تو نہیں جو سالوں سے میرے ساتھ لگ گئی ہے اور میں ابھی تک اس سے جان نہیں چھڑا پائی.
اس سے پیچھا چھڑانا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ کے، رو دو کے، اللہ سے دعائیں کر کے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں اسی حال میں مروں، احاطت بھی خطیئت ہو کہ اسی برائی نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہو، تو پھر ایسا نہ ہو کہ انجام جہنم ہو اور وہ ہمیشگی اس میں ہو۔ اب یہ جو ہم فیہا خالدون ہے نا، خلود جو ہے یہ کفر اور شرک پر ہی ہے۔ امت مسلمہ میں سے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، زنا ہے، جوا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر وہ اپنے اور توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں تو اپنی سزا بھگت کر وہاں سے نکلیں گے۔ لیکن جتنی زیادہ انٹینس قسم کی برائی ہوگی اتنا جہنم میں قیام طویل ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو تو بس ڈبکی دی جائے گی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ عرصے تک وہاں پر رہیں گے۔ تو اس لیے انسان کو ہر دم توبہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن توبہ کی شرائط میں سے یہ کہ وہ گناہ بھی چھوڑے انسان، یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ گناہ کرتا چلا جائے اور اس پہ ڈھٹائی اختیار کرے اور اس میں ڈوبا رہے اور اس کے بعد کہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یاد رکھیے یہ صرف کبیرہ گناہوں کی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ مل جل کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہوں کی تو ایک طویل لسٹ ہے، لیکن ان میں سے جو ٹاپ پر ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پہ زنا کی تہمت لگانا۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے اور بھی ہیں، جیسے جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، یہ بھی نفاق کی علامتیں ہیں، جھگڑے کے وقت گالی گلوچ کرنا، تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر طرح کے گناہوں سے انسان کو بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور ایک بہت اچھی دعا ہے جو بخشش کے لیے مانگی جاتی ہیں، جس میں رب اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری کلہ وما انت عالم بہ منی اللہم اغفر لی خطایای و عمدی و جہلی و ہزلی و کل ذلک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ تو اس طرح کی دعائیں، یہ صحیح بخاری کی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، جس میں مذاق میں کیے ہوئے گناہ اور سنجیدگی میں اور بڑے اور چھوٹے سبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی دعائیں جو ہیں انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے جب تھوڑی سی بھی فرصت ملے، جیسے ہم اپنا موبائل اٹھاتے ہیں نا، تو ایسے ہی دعا، بلکہ موبائل کی اسکرین پہ دعائیں ڈال لیا کریں، کیونکہ اس میں یہ کہ جب انسان کھولتا ہے تو پڑھ ہی لیتا ہے مجبوراً، جو کہ ضرورت ہے ہماری۔ جیسے کچھ لوگ مجبوراً کھانا کھاتے ہیں، تو ایسے ہی کچھ لوگ مجبوراً ہی ان کو نیکی کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اب کیا کرے، مرنا ہے، کچھ تو کرنا ہی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک پورا سر اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کی بات کرتا ہے وہاں جنت کی بات بھی کرتا ہے، جہاں آگ والوں کا ذکر ہے وہاں جنت والوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یہاں پر ایمان اور عمل صالح کی بات ہے، یعنی ایمان کے بعد فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ 8 باتوں کا حکم دیا گیا یہاں۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا، پکا وعدہ لیا، چھوٹی موٹی نصیحتیں تو ان پہ اثر ہی نہیں کرتی تھی، ان سے باقاعدہ وعدہ لیا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ پہاڑ ان پہ معلق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم ہو ہی پھرنے والے، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا اس کی کچھ تفصیل یہاں بیان ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا وعدہ کیا ہے؟
اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی شرک سے پرہیز کرنا۔ تمام انبیاء کی طرف جو وحی کی گئی، یعنی وہ ون تھنگ جو سب میں کامن تھی، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، تو میری ہی بندگی تم کرو۔ اور اللہ کی عبادت ہی اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت بلا شرک، کیونکہ اس میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت، کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر، لا تعبدون الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کیا ہے۔ اس بات کو پسند کیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی کون سی؟ قرآن۔ اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ عبادت گزار جو ہیں وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، خصوصاً جوانی کی عبادت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پرورش پاتا رہا۔ سبحان اللہ، ینگ بچے کیا کہتے ہیں، آپ تو اس عمر میں آ کے اب اللہ اللہ کرنے لگے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی جوانی کو انجوائے کرنے دیں۔ گویا ان کی انجوائمنٹ اللہ سے دوری میں ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اصل زندگی کا مزہ اور لطف اور سکون اور خوشی تو اللہ کی عبادت میں ہے، نہ کہ اس سے منہ موڑ کے۔ تو ان کو کیا سمجھانا چاہیے کہ جو غلطی ہم سے ہوئی، جو نقصان ہم نے اٹھایا، وہ تم نہ اٹھاؤ، تم ارلی شروع کر لو، تم زیادہ اپنے لیے اکٹھا کر لو۔ اور یہ حدیث خاص طور پر یہ حصہ جو ہے یہ بڑا ہی خوشی بخشنے والا ہے کہ جو شخص جوانی میں عبادت کر لے تو وہ اللہ کے سائے تلے ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے گا۔ یعنی جب آپ جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو ایک نہیں 8 دروازے کھل جائیں گے۔ کیا منظر ہوگا، سوچئے کہ اب آپ کی چوائس ہے، جس سے چاہے داخل ہو جائیں۔ کبھی آپ بڑے ہوٹلز میں جاتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نہیں کئی ایک دروازے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اشارے سے ہی کھل جاتے ہیں، آٹومیٹک ہوتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ زیادہ بہتر کہاں سے جانا ہے۔ تو وہ بھی ایک انجوائمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں۔ دوسری چیز، یعنی سب سے بڑا حق ہم پر اللہ کا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ دوسرا، انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے کہ جس کا تم پر احسان زیادہ ہے اس کا اکرام بھی زیادہ ہے، اس کا حق بھی زیادہ ہے۔ تو ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہم احسان جو ہے ہمارے والدین کا ہوتا ہے، جو ہمیں پرورش دیتے ہیں، جو ہماری تکلیفیں اٹھاتے ہیں، جو ہمیں پالتے ہیں پوستے ہیں، ہمارے لیے ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ہمیں بڑا کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ہمارے لیے روتے ہیں، ہماری بدتمیزیوں پر اور ہماری نافرمانیوں سرکشیوں پر صبر کرتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی کیا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی جواباً ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو احسان جو ہے وہ ہوتا ہے کسی نے جو کیا اس سے بھی بڑھ کے کرنے کی کوشش۔ تو وہ تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن ہمارا گول یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ماں باپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو ہم بھی کچھ نہیں کر رہے، نہیں، انہوں نے جتنا بھی کیا، اگر کچھ بھی نہیں کیا جو تمہیں پیدا کر کے بڑا کر دیا نا، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس کے بدلے میں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کس سے؟ اپنی زبان سے بھی اچھی بات نکالو، اپنے عمل سے بھی خدمت کرو، مال بھی، یعنی جب اللہ تمہیں مال دے دے اور ان کے پاس نہیں ہے تو اس کے ساتھ ان کی مدد کرو، کیونکہ ماں باپ جب بڑے ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، پینشن پہ آ جاتے ہیں اور بچوں کے بڑے بڑے بزنس ہو جاتے ہیں، تو پھر پوری وہ شفٹ ہو جاتی ہے نا، یعنی کہ وہ اسکیم، تو اس وقت ماں باپ پھر صرف بچوں کی طرف دیکھتے نہ رہ جائیں اور وہ حسرت کا شکار نہ ہو اپنے بڑھاپے میں، ان کے آنسو نہ آ جائیں
کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو آج ہم بھی اللہ کے راہ میں دیتے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کو یہی ہوتا ہے نا، اپنے آگے کے لیے کچھ بنا لے۔ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، وہ تو سب کچھ بچوں پہ ہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ دے دیں، ان کا کچھ بنا دیں، اور ان پہ اس کی فیس دو، اس کی شادی کرو، اس کا گھر بناؤ، یہ کرو وہ کرو، جو کچھ ہوتا ہے بچوں کو دیتے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں خالی ہاتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس وقت بچوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ کیا کریں، مال کے ساتھ اپنے والدین کی مدد کریں، اگرچہ ان کے پاس ہو پھر بھی دیں، پھر بھی دیں ان کو، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ان کے پاس بہت ہے، بھلے ہو، ہمیں احسان کرنا ہے، کیونکہ صرف آپ کا جو دینا ہی ہے نا، چھوٹی سی چیز بھی دینا، یہی ان کو خوش کر دیتا ہے، چاہے ان کی ضرورت نہ ہو۔ وہ بھی پلٹ کے کیا کرتے ہیں، ایک بچے نے کوئی چیز دی، وہ دوسرے کو دے دی، دوسرے نے دی تو اس کو دے دی، وہ اپنے پاس تھوڑی رکھتے ہیں۔ ان کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے چیزیں جمع کریں، ان کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر یا اللہ کے راستے میں جو بھی جس کی چوائس ہو اس کے مطابق وہ دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو اللہ نے کوئی منصب دے دیا، کوئی مقام دے دیا، کوئی اتھارٹی دے دی، تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ تو احسان کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان سب کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کیونکہ ایک شخص آیا رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں، اور پھر چوتھی دفعہ فرمایا تمہارا باپ۔ اور بعض اوقات ہم ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیتے ہیں، ہمارے والدین جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے، ہمارے والدین جو ہے نا دین پر نہیں ہے، تو اس لیے اب تو ہماری چھٹی، ہم دین پہ آ گئے اور وہ نہیں ہے، اس لیے اب شاید ان کے ساتھ احسان کرنا ضروری نہیں رہا۔ یہ بھی انتہائی غلط سوچ ہے جو کئی نوجوانوں میں دیکھی گئی ہے، جو بڑے دین میں آ جاتے ہیں لیکن ماں باپ کو پھر حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ جو بھی ہو، وہ ایون نان مسلم بھی ہو، تب بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو حضرت اسماء کی والدہ جو تھیں، وہ ابھی حضرت ابوبکر صدیق کی ایک وائف، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ ہجرت بھی نہیں کی تھی، تو وہ آئیں اور وہ اپنی بیٹی سے کچھ مالی مدد چاہتی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، پوچھا کہ کیا میں مدد کر دوں؟ وہ مسلمان نہیں۔ آپ نے فرمایا سلی امک، اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بن سلول جب فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میرے والد کو کفن دینے کے لیے آپ کا کرتا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد پر احسان کرنے کی خاطر اپنا کرتا اس کو دے دیا۔ پھر اسی طرح وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں میں وہ بھی رشتہ دار جو ماں باپ کی طرف سے ہیں، اور وہ بھی جو ماں کی طرف سے، اور وہ بھی جو باپ کی طرف سے ہیں، کیونکہ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ہر قریبی اور دور کے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں اپنے حسب نسب یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے بہن بھائیوں کے نام بھی نہ آتے، اپنے کزنز کے بھی نام نہ آتے، لیکن آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کو سب کی پہچان کرائیں، اور اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہے، بات کروایا کریں وقتاً فوقتاً، اور بڑے ہو گئے ہیں تو ان سے خود کہا کریں کہ کانٹیکٹ میں رہو۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں، اپنے حسب نسب یاد رکھو، کون تمہاری خالہ تھی، کون پھوپھی تھی، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کے کتنے بچے، تاکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اگر رشتہ داروں کو قریب کیا جائے صلہ رحمی کے ساتھ تو وہ دور نہیں ہوتے، اگرچہ وہ دور ہوں، چاہے وہ دوسرے ملک میں رہتے ہوں، وہ قریب ہی ہوتے ہیں۔ اور رشتہ داری قریب نہیں ہوتی جب اس کو دور کر دیا جائے، اگرچہ وہ قریب ہی رہتے ہوں۔ اور ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی، اور وہ اس کے حق میں رشتہ داری ملانے کی گواہی دے گی، کہ یعنی رشتہ داری گواہی دے گی، سفارش کرے گی کہ اس نے ملایا تھا اپنے رشتوں کو، اگر اس نے جوڑا ہوگا، اور اگر اس نے کاٹا تو کاٹنے کی گواہی دے گی۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، یعنی جس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے
بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ امام مالک نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کے دکھایا۔ والمساکین، مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکیں، یعنی ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری نہ ہوتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ یعنی ضرورت مندوں کی، اول تو اگر رشتہ داروں میں ہے یا جس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہو کہ وہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اور پھر عمومی طور پر کیا کرو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو۔ اب آپ دیکھیں یہ جو باقی ہے نا، والدین، رشتہ دار اور غریب مسکین یتیم، ان کی تو آپ نے مالی مدد بھی کرنی ہے، ان کی کیئر بھی کرنی ہے، ان کا حال بھی پوچھنا ہے جا کے، اگر بیمار ہیں تو ان کے علاج کا بندوبست بھی کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو عمومی طور پر جتنے بھی اس کے بعد لوگ آتے ہیں آپ کی سوسائٹی، مسلم، نان مسلم، کوئی بھی، سب کے ساتھ قولوا للناس حسنا، بات اچھی طرح کیا کرو۔ یعنی اور کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایک اچھی بات ہی کر کے اس کا دل خوش کر دو۔ یہ ایک جنرل رول کے طور پر آپ اپنی زندگی میں اپنائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اکثر باتیں دوسروں کو ہرٹ ہی کر جاتی ہیں۔ ہم ذرا سی بات پہ اختلاف کرتے ہیں تو بعض اوقات چیخنے چلانے لگتے ہیں، بعض اوقات اور اسی طرح کے کام کرنے لگتے ہیں۔ تو اپنے بچے ہوں یا شوہر ہوں یا رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی، سب کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، اور اچھی بات کہنا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ تو اچھی بات جو ہے معنی کے لحاظ سے وہ ہوتی ہے جو بھلائی پہ مبنی ہو، سچی ہو، خیر والی ہو، جس سے خیر پھوٹے، اور اپنی شکل یا ہیئت کے اعتبار سے لطیف ہو، نرم ہو، اس میں سختی اور شدت نہ ہو، ٹونٹ وغیرہ نہ ہو۔ اچھی گفتگو سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ اچھے سے بات کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا، اور اچھی بات کے سبب جنت میں خوبصورت بالا خانے بھی ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یاد رکھیے سابقہ شریعتوں میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم تھا۔ نماز اللہ کا حق اور زکوٰۃ بندوں کا حق۔ نماز کے ذریعے ہمارا اللہ سے تعلق اچھا رہتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے ان افراد سے جو مسکین اور بے کس ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا رہتا ہے، اور معاشرے کے اندر ایک خوشحالی رہتی ہے۔ اور ان دونوں کو عبادت کا درجہ دیا گیا، اور یہ عبادتیں دونوں ہی بہت اہم ہیں۔ اکثر ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں اکٹھے آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روزوں کا ذکر اتنا نہیں آتا، ایک ہی دفعہ قرآن میں ایک جگہ پر ہی آیا ہے، اور سال میں بھی ایک دفعہ آتے ہیں۔ اسی طرح حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن اور زکوٰۃ جو ہے مال انسان کے پاس ڈیلی بیسس پر بھی ہوتا ہے، اور جب جب ہو تو وہ فرض ہے۔ لیکن نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، اور اعمال میں سب سے بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ تو جس کی نمازیں اچھی ہو گئیں پار ہو گیا۔ نماز چھوڑ دینا ایمان سے محرومی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی، ایک، پس گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی۔ اتنا بڑا گناہ ہے، ایک نماز چھوڑنے یا قضا کرنے کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اوقات کا خیال رکھا جائے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھی جائے، نماز میں غور و فکر کیا جائے۔ اور نماز کا کچھ حصہ ضائع کرنا کیا ہے کہ انسان صحیح وضو نہ کرے، یا وقت کو آگے پیچھے کر کے پڑھے، یا رکوع سجود درست نہ کرے۔ تو اطمینان کے ساتھ ایک ایک رکن ادا کرنا ضروری ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، پھر تم اس کے بعد منہ موڑ گئے، مگر تھوڑے ہی تم میں سے ایسے تھے جنہوں نے ان احکامات کی پابندی کی۔ وانتم موردون، اور تمہارا وتیرہ ہی یہی ہے کہ تم
بات سنتے ہو ایک کان سے اور دوسرے سے نکال دیتے ہو، اور تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے اور اس کے بعد سب کچھ بھول بھلا دیتے ہو۔ بنی اسرائیل کی بات کر کے دراصل یہ سب کچھ کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم ان جیسا رویہ اور طرز عمل اختیار نہ کریں۔ ان احکامات کی پابندی ان کے لیے تھی تو ہمارے لیے بھی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے، یعنی اب بنو اسرائیل کو قتل نہیں کریں گے، جیسے یوں کہا جائے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا، اسی طرح کی بات ہے یہ۔ اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، یعنی کسی لڑائی جنگ وغیرہ کے موقع پر ان کو مار پیٹ کے ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو تم سب نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ بات، اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ تم نے یہ بات مانی تھی کہ ہمارے اوپر اپنی امت کے لوگوں کے یہ حقوق ہیں کہ انہیں قتل نہیں کرنا اور ان کو گھر بے گھر نہیں کرنا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو تھے، جو اسلام سے قبل مشرک تھے، مدینہ کے لوگ شرک پر تھے، ان کے دو قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرے خزرج۔ ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی، اور ان میں سے ان کی جنگوں میں سے ایک مشہور جنگ ہے جنگ بواس، جو نبوت کے سے 5 سال پہلے ہی ہوئی تھی، اور اس میں بے شمار خون بہایا گیا تھا اور بہت مشکل ہوئی۔ اسی طرح مدینہ میں یہود کے بھی 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، وہ بھی لڑتے تھے، یہ بھی لڑتے تھے، چین اس زمانے میں بھی لوگوں کو آپس میں نہیں تھا، چاہے آبادی کم ہی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ بنو قریظہ نے اوس کو اپنا حلیف بنا لیا، اور دوسرے 2 قبائل نے خزرج کو اپنا حلیف کا مطلب ان کے الائے بن گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب اوس اور خزرج لڑتے تو ادھر سے بنو قریظہ اور قینقاع اور نذیر آپس میں آمنے سامنے ہو جاتے، وہ بھی لڑتے، کیونکہ اوس کا ساتھ دیتے بنو قریظہ اور دوسرے 2 دوسروں کا ساتھ دیتے، ان کی لڑائی ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ بھی لڑ رہے ہیں، اور یہ کس سے لڑ آپس میں مسلمان کو مار رہے ہیں۔ اس زمانے کے مسلمان یہی تھے۔ اب ہوا یہ کہ نہ صرف یہ کہ یعنی خون بہاتے، بلکہ ان کو قتل کر کے ان کے گھروں کو لوٹ لیتے، انہیں جلا وطن کر دیتے، حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا بالکل حرام تھا، منع تھا۔ لیکن دوسری طرف کیا کرتے، وہی یہود جب قیدی ہو جاتے تو فدیہ اکٹھا کر کے ان کو چھڑا کے بھی لاتے، یہ بھی تورات کا حکم تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق پک اینڈ چوز کیا، کچھ حصے کو مانا اور کچھ کو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنے نفسوں کو، اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور تم اپنے آپ کو قتل کرتے تھے، حالانکہ وہ دوسروں کو کر رہے تھے، لیکن اپنا آپ کیوں کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی آپس میں محبت، اتحاد اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، they are just one body، کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم نیند نہ آنے اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہوا کہ تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، جس کی بات ابھی میں نے پہلے کی۔ تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، یعنی اپنوں کے خلاف جو دوسرے حلیف قبیلے ہیں ان کی مدد میں چلے جاتے ہو تم، اپنے یعنی یہود کو چھوڑ کے مشرکین کا ساتھ دیتے ہو تم۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو فدیہ دے کے انہیں چھڑا لیتے ہو۔
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پہ حرام تھا، اول تو نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو یہ تم کیا کرتے ہو؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کتاب سے مراد یہاں تورات ہے۔ تورات کا ایک حکم کیا تھا؟ اپنوں کو قتل نہ کرو اور گھروں سے نہیں نکالو، اس حکم کو وہ مانتے نہیں تھے۔ دوسرا حکم کیا تھا کہ اگر کوئی یہودی کسی غیر یہودی کے قبضے میں چلا جائے تو فدیہ دے کے سب اس کو مل کے چھڑا لو، اس حکم پہ عمل کرتے تھے۔ فرمایا کہ کتاب کے بعض حصوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، تو جو تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مکمل اطاعت مطلوب ہے، مکمل اطاعت۔ ہم دین کے معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، رسولوں میں بھی تفریق نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم مانتے اس کو نہیں مانتے، یہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ جو کہہ دیا گیا ہے سر تسلیم خام، سمعنا و اطعنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، ہم سارے حکم مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ آیت بہت دعوت فکر دے رہی ہے اور ایک بہت بڑا سبق دے رہی ہے، اور یہود کی رسوائی کی وجہ یہ بنی تھی، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب۔ تو آج مسلمان اگر دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں تو کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ وہ کتاب اللہ کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں، جو دل کو لگے لے لیتے ہیں، جو نہ لگے چھوڑ دیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ کیوں کہا گیا، اس کی کیا حکمت ہے۔ آج آپ دیکھیں حلال حرامی کی بات دیکھ لیں، بہت سے لوگ مثلا گروسری سٹور جائیں گے، میٹ خریدنے لگیں گے اور وہ سرٹیفکیٹ تک مانگیں گے کہ کہاں ہے آپ کی سرٹیفکیشن کیا ہے، اور بیک گراؤنڈ چیک کریں گے اور وہ سارا کچھ معلوم کریں گے کہ واقعی یہ حلال ہے یا نہیں۔ لیکن جس پیسے سے وہ گوشت خرید رہے ہوتے ہیں، جو پے چیک تھا ان کا، اس کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یعنی ایک طرف اتنے فکر مند حلال حرام کے بارے میں، اور دوسری طرف سود کے پیسوں سے خرید رہے ہیں اس کو۔ تو یہ سراسر اسی میں آتا ہے کہ ایک چیز کو لے لینا اور دوسری کو نہیں لے لینا، جو کنوینئنٹ ہے اس کو لے لینا دین کے حکم کو، جو دل کو نہیں لگتا اس کو آنکھیں بند کر لینا اس کی طرف سے۔ تو یہ رویہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہاں پر خاص طور پر جو بڑے گناہ ہیں جیسے قتل کرنا اور کسی کو اس کے گھر سے نکال دینا، اور اس میں یہ تو وہ تو خیر مار پیٹ کے گھر سے نکالتے تھے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ معاشرتی سطح پر بعض اوقات خواتین کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جھگڑ کر گھر سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ اور تو یہ کسی انسان کو اپروٹ کرنا، ذلیل کرنا، یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہو سکتا۔ آپ کا کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا، مہذب اختلاف کریں، پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، بھلے کیوں نہ ہو آپ اس کو برداشت کریں۔ یعنی اختلاف کے باوجود بھی انسان مل جل کے رہ سکتے ہیں۔ اللہ نے تو ہر چیز میں ورائٹی بنائی ہے، ہر چیز میں ورائٹی۔ دو درخت ایک جیسے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، دو پہاڑ ایک جیسے نظر نہیں آئیں گے، دو سمندر ایک جیسے نہیں ہیں، تو سارے انسان ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر ایک کی سوچ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر میری مرضی یا میرے خیال کے مطابق کوئی نہیں میرے ساتھ رہ رہا تو پھر اس کو میرے ساتھ رہنے کا حق ہی نہیں۔ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ دوسروں کو برداشت کرنا چاہیے، اختلاف کو بھی برداشت کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے، اگر پسند نہیں، ناگواری کا اظہار کر لیا، بات ختم، لیکن اب اس کے پیچھے پڑ کے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی، یہ کسی مسلمان کا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہاں وجہ بتائی گئی کہ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے کہ لوگ کچھ چیز لے لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا کی محبت، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ یعنی دنیا کی محبت نے، دنیا کے فائدوں نے دراصل ان کو اس بات پہ مجبور کر رکھا ہے کہ وہ کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیں اور باقی چھوڑ دیں۔ جہاں ان کی دنیا کا کوئی نقصان ہونے لگے تو وہاں وہ دین کے بدلے دنیا لے لیں گے، دین چھوڑ دیں گے اور دنیا اختیار کر لیں گے، پس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جلد نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام، یا ایمان کی حالت میں شام کرے گا اور کفر کی حالت میں صبح۔ وہ دنیاوی فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا، دنیا کے فائدے کی خاطر دین بیچ ڈالے، دین کو پیچھے کر دے گا، دنیا حاصل کرے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ لوگ معمولی اور قلیل دنیاوی ساز و سامان کے عوض اپنے دین کو فروخت کر دیں گے، دین پر کمپرومائز کر جائیں گے۔ تو ہم سب کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں کہیں کوئی ایسا ایلیمنٹ تو شامل نہیں کہ ہم جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں۔ اور پھر یہاں دیکھیے وارننگ کتنی سخت ہے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ مدت کے اعتبار سے نہ شدت کے اعتبار سے، پورا پورا عذاب ملے گا اور کہیں سے کوئی بھی مدد دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔